میں، ہر قوم میں، ہر جماعت میں، ہر گروہ میں، ہر امت میں اللہ کریم نے اپنے برگزیدہ پسندیدہ انبیاء اور رسولوں کو بھیج کر لوگوں کی رہنمائی فرمائی، حالانکہ فطرت کے طور پہ بھی انسان کی رہنمائی انسان کی فطرت نے کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اللہ کریم کی انتہا درجے کی رحمت اور مہربانی کہ اس نے پھر بھی انبیاء، رسول، کتابیں، نبی بھیجے تاکہ قیامت کے دن کوئی انسان بھی اللہ کریم کے سامنے کوئی عذر پیش نہ کر سکے۔ پھر جس طرح پہلے نبی اور رسول آئے، اسی طرح اللہ کریم نے اس امت کی خیر خواہی کے لیے امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پہلے رسولوں کو کچھ کتابیں دیں، زبر دیے، صحیفے دیے، شریعتیں دیں، قانون دیے، لیکن جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان کی شریعتیں، ان کے قانون، ان کی سنتیں، ان کی کتابیں ان کے جانے کے بعد اللہ کریم نے ختم کر دی، لیکن ہمیشہ پائندہ اور تابندہ اور زندہ رکھا تو پیغمبر کی سنت اور شریعت کو اور پیغمبر کی کتاب قرآن مقدس کو۔ الی یوم القیامہ، قیامت تک جو ہے وہ فیصلہ کرنے والی کتاب جو ہے، دنیا کی مہربانی اور رحمت والی کتاب جو ہے، دنیا کی رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے قرآن مقدس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ کریم فرماتے ہیں اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی ہمیشہ حفاظت جو ہے وہ بھی ہمارے ذمہ رہے گی۔ کیوں اللہ کریم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا؟ اس لیے کہ قیامت تک قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہونی تھی۔ اسی کتاب کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کریم نے راہ نجات بنانا تھا اور راہ رشد و ہدایت بنانا تھا، اور اسی کتاب کو اللہ کریم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قانون اور اصول اور مضبوط حبل اللہ المتین بنانا تھا، اسی کو ذکر الحکیم بنانا تھا، اسی کو صراط المستقیم بنانا تھا، تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی، مجھے تو دین کا پتہ نہیں چلا۔ لیکن بہت سی عامت الناس میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں اللہ کی کتاب بھی موجود ہے، پھر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے۔ گھروں میں اللہ کی کلام موجود ہے، لیکن پھر بھی پیغمبر کی سنت اور شریعت کی طرف نہیں آئے۔ ان کے گھروں میں کلام اللہ موجود ہے، پھر بھی ایمان کی دولت سے عاری ہیں۔ قرآن مقدس کو اللہ کریم نے صرف گھر میں غلاف میں بند کر کے الماریوں کی سجاوٹ کے لیے نہیں بھیجا کہ اچھے خاصے غلاف پہنا کے قرآن کو بند کر کے گھروں میں رکھ دیا جائے، اس لیے تو اللہ کریم نے اپنی کتاب نہیں بھیجی۔ فرمایا اس کتاب کو کھولو، اس کو پڑھو، یہ تمہاری طرف پیغام آیا ہے، تمہاری طرف ایک میسج آیا ہے، ایک عظیم میسنجر کی طرف سے ایک رسالہ آیا ہے، ایک پیغام آیا ہے، ایک دین حق آیا ہے کہ اگر ایک آدمی کو بھوک لگی ہو تو کھانا بھی پاس ہو تو پھر وہ بھوکا مرتا رہے، پھر کھانے کا قصور نہیں، اس کا اپنا قصور ہے۔
اگر ایک آدمی کو پیاس لگی ہو، پانی موجود ہو، پھر وہ نہ پیے، پیاس کی شدت میں تڑپ تڑپ کے مر جائے تو قصور اس کا اپنا ہے، پانی کا تو قصور نہیں ہے۔ اگر فرمایا تیرے دل میں ایمان کی بھوک اور پیاس موجود ہے تو ہم نے ایمان کا کھانا، پانی، ہر چیز ہم نے اپنی کتاب قرآن مقدس میں رکھ کے بھیج دیا ہے۔ اگر کوئی ایمان کا پیاسا ہے تو وہ قرآن والے رحمت کے قطرات سے پانی پیے، اگر کسی کو دین کی بھوک ہے تو وہ قرآن مقدس کی طرف آئے۔ ساری پیاسیں بھوکیں قرآن ختم کر دیتا ہے اگر تیری توجہ کا مرکز ہو اللہ کی کتاب قرآن مقدس۔ اب اگر پیاس ہے تو تمہیں پانی کی ضرورت ہے، اگر تمہارے پاس معرفت نہیں، دین نہیں، حقیقت نہیں، حق نہیں، ایمان نہیں، شریعت نہیں، سنت نہیں، ملت نہیں، تو پھر تمہیں اللہ کریم کی کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اب رجوع کرنا تمہارا کام ہے، آگے ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہدی الیہ من اناب، یہدی الیہ من ینیب۔ کوئی ذرا دین اور معرفت میں خدا کی معرفت کی پیاس لے کے ذرا ہماری طرف آئے تو صحیح۔ اگر کوئی آدمی ہماری طرف آتا ہی نہیں تو کیسے اس کو ہدایت ملے گی، کیسے اس کو ایمان ملے گا، کیسے اس کو دین ملے گا؟ تو اسی لیے اگر اس زمانے میں، اس ایام میں اگر صحیح اللہ کریم کی معرفت اور ایمان توحید اگر تمہیں مل سکتا ہے، صحیح اللہ کریم کی معرفت کے اصول اور قوانین مل سکتے ہیں، تو دنیا میں وہ واحد راستہ ہے یہ اللہ کی کتاب والا۔ حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم، کہ ساری چیزیں اللہ کریم نے اپنی بے عیب اور لا ریب اور لا شک کتاب قرآن مقدس میں جمع کر کے تمہاری طرف بھیج دیا ہے۔ تو تمہیں کتاب بھی وہ دی جو کسی پہلی امت کو نہیں ملی، تمہیں رسول بھی وہ دیے جو تمام تر رسولوں سے اعلیٰ اور ارفع رسول تھے۔ جس رسول کے بھیجنے کی نسبت اللہ کریم نے اپنی طرف کی ہے، اور اس رسول کی حقانیت کی گواہی اللہ کریم نے خود دی ہے۔ فرمایا میرے نبی تیری گواہی میں دوں گا، میری توحید کی گواہی تم نے دے دی ہے، تمہاری حقانیت کی گواہی میں دوں گا، تمہارے نبی اور رسول ہونے کی گواہی میں خدا دوں گا، چاہے کوئی دنیا میں دے یا نہ دے، لیکن میرے پیغمبر تمہاری نبوت اور رسالت کی حقانیت کی گواہی میں خدا خود دوں گا۔ اور جس طرح تمہاری نبوت اور رسالت کی گواہی میں خدا نے خود دینی ہے، تو میرا پیغمبر میری گواہی کے لیے بھی پوری مخلوق میں نے اگر چنا ہے تو محمد تمہیں چنا ہے۔ میں تمہاری گواہیاں دیتا رہوں گا قیامت تک، تم نے میں خدا کی گواہیاں دیتی رہنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ دنیا میں موجود ہیں لوگ جس زمانے میں میرے پیغمبر میں نے تمہیں مبعوث کیا ہے۔ کوئی تو لات کی گواہی دیتا ہے، کوئی عزا کی گواہی دیتا ہے، کوئی منات کی گواہی دیتا ہے، کوئی حبل کے نعرے بلند کرتا ہے، کوئی ابراہیم پیغمبر کے نعرے بلند کرتا ہے، کوئی بعل کے نعرے بلند کرتا ہے، کوئی ہیبا، کوئی سمد، کوئی سمود، کوئی سبا، کوئی بک، کوئی کسی کی گواہیاں دینے والے لوگ موجود ہیں، لیکن میرا پیغمبر خالص کر کے میری گواہی دینے والا اس سرزمین میں اور کوئی نہیں ہے۔
تو جیسے میری ذات سب سے بلند ہے تو میں نے اپنی گواہی دینے کے لیے بھی بندے اس کا انتخاب کیا ہے جو میری پوری خدائی میں سب سے بلند ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا پیغمبر میں تمہاری گواہی دیتا ہوں، تم نے میری توحید کی گواہی دینی ہے، تو میں تیری طرف کسی کو نہیں آنے دوں گا میرا نبی۔ تیرے اوپر لوگ الزام لگائیں، گالیاں دیں، فتوے لگائیں، بہتان بازی کریں، ان کا جواب میں خدا خود دوں گا۔ اور میری گواہی میں میرا پیغمبر لچک نہیں ہونی چاہیے، میری گواہی ایسے کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر دے کہ جیسے میں خدا تیری گواہی کو پیچھے نہیں رکھوں گا کسی چیز کو بھی، اسی طرح میرا پیغمبر تو نے میری گواہی دینے میں بھی کوئی چیز بچا کے نہیں رکھنی۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، ایسے میری وحدانیت کی، میری توحید کی، میری معرفت کی ایسی گواہی دو کہ ایک ایک گواہی کی ایک ایک شک اور شہادت جو ہے مکمل طور پہ واضح لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، بیان ہو جائے۔ کیسے؟ اللہ فرمایا فَاسْدَعْ، صدع کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہاڑ سے ایک شیشہ لے کے اس کو پہاڑ کے اوپر زور سے مارے تو اس شیشے کے ذرات سارے الگ الگ بکھر جاتے ہیں، بے شک ایک ایک چیز الگ الگ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فَاسْدَعْ، میرا پیغمبر جیسے پتھر پہ شیشہ مارنے سے شیشے کے ذرات الگ الگ ہو جاتے ہیں، اسی طرح میرا محمد میری توحید کی ایک ایک شہادت کو الگ الگ کر کے بیان کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا پیغمبر تمہاری گواہی دینے کے لیے میں نے دنیا میں لوگوں کے انتخاب نہیں کیا، سب سے پہلے تیری نبوت اور رسالت کی گواہی میں خدا خود دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، تیری گواہی میرے ذمہ، میری توحید کی گواہی میرا نبی تیرے ذمہ ہے۔ ماشاء اللہ، ایسی گواہی دو کہ دوبارہ مجھے کوئی نبی رسول بھیجنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ قیامت تک جب بھی گواہی چلتی رہے، یا تو میرے قرآن کی یا میرے محمد پیغمبر کی زبان کی گواہی چلتی رہے۔ سبحان اللہ، اس لیے اللہ کریم نے نبوت کے دروازے بند کر دیے، رسالت کے دروازے بند کر دیے، کتاب تنزیل کے دروازے بند کر دیے، فرمایا کہ میرا گواہ میرا محمد یہ آخری میرا گواہ ہے، اور گواہی کے لیے ایک ایک میری وحدانیت کی دلیل جو ہے وہ میں نے کتاب بھیج دی ہے، قرآن مقدس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہداً، میرا محمد تو نے میری گواہی دینی ہے، بے شک۔ کیوں میں نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا ہے؟ کس چیز کے لیے گواہ بنا کے بھیجا ہے؟ دنیا کے معاملات میں تو بڑے گواہ موجود ہیں، لیکن میری وحدانیت کی گواہی والا کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، گواہی دے میرا پیغمبر میری توحید کی۔ سبحان اللہ، کیوں اللہ گواہی دوں؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میں نے تمہیں آخری گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ بے شک، بے شک۔ پہلوں کو میں نے نبی رسول بنا کے بھیجا ہے، لیکن میرا پیغمبر تمہیں میں نے نبی بھی رسول بھی شاہداً،
میں نے آخری گواہ بھیجا ہے، اس کے بعد کوئی شاہد نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی منزل من اللہ شاہد نہیں ہوگا، اسی لیے تیری شہادت کو میں نے قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کس چیز کی گواہی دوں؟ فرمایا شاہداً، میرا پیغمبر تو نے میری توحید کی گواہی دینی ہے، بے شک، تو میرا نبی تیری نبوت کی گواہی بھی میں دوں گا، تیری رسالت کی گواہی بھی میں دوں گا۔ کیسے میں گواہی دوں گا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انک لمن المرسلین۔ سبحان اللہ، ساری دنیا بھی گواہی دے، لیکن جو میں خدا گواہی دیتا ہوں اس گواہی کا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ ساری دنیا کے شاہد مبشر نذیر دائی بھی جمع ہو، میرا پیغمبر ان کی گواہی میں اتنی قوت نہیں، اتنی طاقت نہیں اللہ، جتنی میں خدا کی گواہی میں طاقت ہے۔ اس لیے انک لمن المرسلین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا پیغمبر تو رسول ہے، تو میرے رسول ہو، پھر ایسے رسول ہو، انک لمن المرسلین۔ میں نے رسول تو بڑے بھیجے ہیں، نبی تو بڑے بھیجے ہیں، لیکن میرا پیغمبر انک لمن المرسلین، تیرے جیسا کوئی میں نے رسول بھیجا نہیں ہے، تیرے جیسا میں نے کوئی گواہ بھیجا؟ نہیں ہے۔ سارے رسول آئے، ان کی موت کے بعد ان کی گواہی ختم ہو گئی، ان کی وفات کے بعد ان کی کتابیں ختم ہو گئی، لیکن میرا پیغمبر انا ارسلناک شاہدا، سبحان اللہ، تمہاری گواہی میں نے قیامت تک باقی رکھنی ہے۔ نہ تو موسیٰ پیغمبر کی گواہی کو باقی رکھا ہے، نہ کسی اور نبی رسول کی گواہی کو باقی رکھا ہے، تیری شہادت کو میں نے باقی رکھا ہے، اسی لیے میں نے تمہیں شاہد کا لقب بھی دیا ہے۔ جہاں پہ نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، جہاں پہ بشیر نذیر بنایا ہے میرا پیغمبر، وہاں پہ میں نے تمہیں شاہداً، میں نے تمہیں اپنا گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو نے میری گواہی دینی ہے، میں نے تیری شہادت دینی ہے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ میں خدا سے اعلیٰ کوئی نہیں، تیری نبوت اور رسالت کی شہادت میں خدا خود دیتا ہوں، تو میرا نبی میری خدائی میں تم سے اعلیٰ کوئی نہیں، اور میری توحید کی شہادت تو نے دینی ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، میں نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا ہے، میری وحدانیت کی ایک ایک چیز کی گواہی دے۔ اللہ کیسے دوں؟ فرمایا گواہی دے کہ میرے علاوہ خالق کوئی نہیں، اللہ خالق کل شیء۔ میرا نبی یہ گواہی پہلے تو نے دینی ہے، بے شک، گواہی دے کہ میرے علاوہ خالق کوئی کوئی نہیں، دوسری گواہی دے کہ میرے علاوہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، سبحان اللہ، دوسری گواہی دے کہ میرے علاوہ داتا بھی کوئی نہیں، داتا بھی کوئی نہیں، نہ لاہور والا، نہ کوئی اور، نہ کوئی علی، نہ ولی، نہ پیر، نہ مرشد، نہ علی حجویری، نہ عثمان بن علی، نہ علی بن عثمان، کوئی بھی داتا نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوسری گواہی دے کہ داتا بھی کوئی نہیں، کوئی نہیں، تیسری گواہی دے میرا پیغمبر لمن
لمن الملک اليوم، میرے علاوہ کوئی شہنشاہ بھی، میرے علاوہ کوئی ملک، کوئی کنگ، کوئی پرائم منسٹر، کوئی دائمی، کوئی حقیقی بھی کوئی نہیں۔ کون ہے؟ لمن الملک اليوم، اسی کی بادشاہت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ بھی کوئی نہیں۔ چوتھی گواہی دے میرا پیغمبر مالک یوم الدین، جیسے ملک میرے علاوہ کوئی نہیں، اسی طرح مالک بھی میرے علاوہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا پہلے گواہی میرا پیغمبر تو نے دینی ہے، بعد میں لوگ دیتے رہیں گے۔ پانچویں گواہی کیا ہے؟ انہ هو السمیع البصیر، پانچویں گواہی کیا ہے کہ سننے والا کون ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بھی سننے والا نہ کوئی زندہ نہ مردہ، نہ پیر نہ فقیر، نہ جن نہ فرشتہ، نہ نوری نہ ناری، نہ کوئی خاکی نہ ارضی، نہ فلکی نہ سماوی، کوئی بھی سننے والا انہ هو السمیع البصیر۔ پانچویں گواہی دے کہ سننے والا بھی کوئی نہیں۔ چھٹی گواہی کیا ہے؟ البصیر، پردے کے پیچھے سے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ ساتویں گواہی کیا ہے؟ لا یخفی علی اللہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ کوئی ہر کسی کے سامنے چیزیں مخفی ہیں، مخفی چیزوں کو جاننا یہ خاصہ ہے تو کس کا؟ اللہ کریم کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا خاصہ نہیں ہے۔ آٹھویں گواہی کیا دے میرا پیغمبر؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، دے گواہی میرا پیغمبر لا یعلم، لا یعلم کوئی بھی جاننے والا نہیں، کس چیز کا؟ الغیب، غیب کو جاننے والا بھی کوئی نہیں، غیب کا علم بھی کسی کے پاس نہ کسی جن کے پاس، نہ کسی پیر کے پاس، نہ کسی فقیر کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس، کسی کے پاس بھی نہیں۔ قل گواہی دے میرا پیغمبر، کیوں اللہ؟ فرمایا ارسلناک شاہدا، میں نے گواہی دینے کے لیے تجھے شاہد بنایا ہے۔ دے میرا پیغمبر گواہی دے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اب میرا نبی گیارہویں گواہی دے، کیا دے؟ 11ویں شریف نہیں، 11ویں گواہی دے میرا پیغمبر، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، دے میرا نبی گواہی کہ کوئی بھی، میں محمد بھی اپنے نفع نقصان کا مالک، ہر کسی کے نفع نقصان کا مالک ہے تو کون ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، کوئی بھی ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا اختیار بھی کسی کے پاس۔ 12ویں گواہی دے میرا پیغمبر، کس لیے؟ ولا یغنی عنک شیئا، اگر مصیبت آئے اس مصیبت کو دور کرنے کی طاقت بھی کسی میں موجود نہیں ہے۔ لا یغنی عنک من اللہ شیئا، ایک ذرہ برابر بھی تکلیف کو ہٹانے کی طاقت بھی کسی میں موجود نہیں ہے۔ 13ویں گواہی دے، انہ علیم خبیر،
ساری دنیا کے علوم کا جاننے والا ہے تو وہ ایک ہے۔ بے شک بے شک خبیر 14ویں گواہی کیا ہے کہ خبر گیری رکھنے والا میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور میرا پیغمبر گواہی دے دے، قل لا، کون سی گواہی؟ فرمایا گواہی دے، الجن والانس یموتون الا هو الحی القیوم، ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیشہ زندہ نہیں ہے۔ بے شک کیوں؟ اللہ فرمایا انا ارسلناک شاہدا، میں نے شاہد تمہیں بنایا ہے، گواہی میرا پیغمبر تو نے دینی ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کیوں میرا پیغمبر؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں بھیجا ہی گواہی دینے کے لیے ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، سبحان اللہ ارسلناک بالحق بشیرا، میرا پیغمبر ارسلنا، ارسلا، ارسلا، ارسلت، آخر میں کیا؟ ارسلت، ارسلنا کا، واہ ماشاء اللہ میرا پیغمبر تمہیں میں نے بھیجا ہے، بے شک ارسلنا کا، تمہیں میں نے بھیجا ہے۔ اللہ کیا دے کے مجھے بھیجا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ارسلنا کا بالحق، سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے تمہیں حق دے کے بھیجا ہے، بے شک بے شک بے شک تمہیں بھیجا بھی میں نے ہے، اللہ حق بھی میں نے دیا ہے۔ بے شک بے شک اللہ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ قرآن کہتا ہے ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، میرا پیغمبر میں نے تمہیں بشیر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، شاہد بنا کے بھیجا ہے، شاہدا ومبشرا، شاہدا ومبشرا وبشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سبحان اللہ سراجا منیرا، تمہیں میرا پیغمبر سراج منیر بنا کے بھیجا ہے، تو تیرے لیے کتاب کیا ہے؟ وبالکتاب المنیر، کتاب بھی منیر ہے اور میرا محمد پڑھنے والا وہ سراج منیر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میرا پیغمبر تمہیں میں نے بھیجا ہے اپنی گواہی دینے کے لیے، کیوں؟ میں نے تمہیں بھیجا ہے، غیروں کی گواہیاں کوئی نہیں، غیروں کی گواہیاں تو ساری دنیا دیتی پھرتی ہے، کوئی اپنے پیر کا گواہ ہے، کوئی اپنے ملا کا گواہ ہے، کوئی اپنے فقیر کا گواہ ہے، کوئی کسی دربار پہ گواہ ہے، کوئی کسی دربار کا گواہ ہے، کوئی کسی قبر کا مجاور اور گواہ بنا ہوا ہے۔ میری توحید کا گواہ میرا پیغمبر، میں نے تمہیں چنا ہے اور تم سے اعلیٰ بندہ میں خدا کی خدائی میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ شاہداً و مبشراً، ادھر بھی فرمایا و مبشراً برسول یاتی من بعدی، سبحان اللہ سبحان شاہد بھی اعلیٰ بے شک بے شک بے شک اور جو شہادت ہے وہ بھی اعلیٰ، اللہ اللہ شاہد بھی، اللہ جو شہادت ہے وہ بھی، اللہ وہ کون سی شہادت؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، شہادت بھی اعلیٰ اور شاہد بھی اللہ اور بھیجنے والا بھی۔ اللہ تو فرمایا میرا پیغمبر، سارے لوگ دنیا میں مولوی پیر فقیر گھومتے پھرتے ہیں جو غیروں کی گواہیاں دیتے ہیں، تو میرا پیغمبر میری گواہی دینے والا کوئی نہیں،
تو میرا محمد تو نے میری گواہی دینی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ پھر ایسی گواہی دینی ہے کہ قیامت تک کسی اور گواہ کو میں خدا کو بھیجنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو اللہ نے محمد کے بعد نبوت اور رسالت کے دروازے بند کر دیے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ارسلناک بالحق، اللہ بہت سے مقامات پہ یہ آیت ہے۔ اللہ۔ پہلا سپارہ بھی دیکھنا، غالباً 109 نمبر آیت ہے، وہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ سورۃ فاطر میں 24 نمبر آیت میں فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر۔ یہ اللہ کریم قرآن مقدس میں کسی مقام پہ فرمایا ارسلناک شاہدا ومبشرا۔ یہ اللہ کیوں اتنی زیادہ گواہیاں دے رہے ہیں؟ اللہ 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 فرماتے ہیں میرا محمد تیری گواہیاں میں نے دینی ہیں اور میری گواہیاں تم نے دینی ہیں۔ دینی ہے۔ واہ فرمایا میں ایک ایک لمحے پہ میرا پیغمبر تیری نبوت اور رسالت کی صداقت کی گواہیاں میں خدا خود دیتا رہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ یا اللہ یہ لوگ تو مانتے نہیں، یہ تو لوگ گالیاں دیتے ہیں، یہ تو فتوے لگاتے ہیں، یہ تو شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، مسحور کہتے ہیں، جادو زدہ کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، جادو کا اثر والا کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں۔ فرمایا میرا نبی ان کی پرواہ تیرے ذمہ نہیں، تو ان کی پرواہ نہ کر۔ انا کفیناک المستہزئین، جو بھی تیرے ساتھ مزاح کرے میرا نبی ان کے لیے میں کافی ہوں۔ آپ میری گواہیاں دیتا جا میرا نبی۔ اگر یہ تمہیں شاعر کہتے ہو تو میں کہتا ہوں میرا محمد رسول ہے، اگر یہ مجنون کہیں گے تو میں کہوں گا میرا محمد میرا رسول ہے۔ یہ اتنی دفعہ کہتے جائے، یہ 2 4 5 10 دفعہ کہیں گے میرا پیغمبر میں پورا قرآن بھر دوں گا تیری نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دیکھ جہاں پہ بھی قرآن کا یاد رکھنا، جہاں پہ بھی اللہ کریم نے کوئی حکم نازل کیا جا کے ذرا گہرائی سے قرآن کا مطالعہ کرنا۔ جہاں سے بھی قرآن دیکھو گے، جہاں پہ اللہ کوئی حکم نازل کرتے ہیں، اللہ محمد کی نبوت اور رسالت کا پہلے ذکر کرتے ہیں، بعد میں حکم نازل کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھ تو صحیح۔ فرمایا میرے نبی یہ شاعر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں تو میرا رسول ہے۔ اللہ یہ کہتے ہیں پاگل، میں کہتا ہوں تجھ سے بڑھ کے دنیا میں دانا کوئی نہیں ہے۔ بے شک یہ کہتے ہیں مجنون، میرا محمد تیرے وجود سے میں نے جنون کو ختم کر دینا ہے۔ بے شک بے شک یہ کہتے ہیں ساحر، میں اس باطل کا نام و نشان ختم کر دوں گا۔ بے شک یہ کہتے ہیں مسحور، میں کہتا ہوں یہ ظالم ہے، تجھ سے بڑھ کے اعلیٰ عادل انسان دنیا میں آیا ہی کوئی بے نہیں۔ شک بے شک۔ یہ کہتے ہیں کہ محمد کاہن ہے، میرا پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں ولا بقول کاہن، یہ کاہن نہیں ہے۔ کون ہے؟ انہ لقول رسول کریم، اور یہ تو کرامت والے رسول کی کلام ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ فرمایا کون ہوتا ہے جو میرے پیغمبر کی توہین کرے؟ کوئی کر کے ذرا دیکھے۔ اس لیے فرمایا میرا نبی آپ میرے گواہ ہو اور تیرے وجود کا میں خدا خود گواہ ہوں۔ بے شک بے شک۔ کوئی ذرا بہتان لگائے تو بے صحیح۔ شک۔ عیسیٰ پیغمبر پہ بہتان لگا، مریم صدیقہ پہ بہتان لگا، تو فرمایا میں نے عیسیٰ ایک دن کے بچے کو گواہ بنا دیا۔ اللہ یوسف پیغمبر پہ بہتان لگا، میں نے زلیخا کے خاندان کا دانا آدمی گواہ بنا دیا۔ تیرے ذمہ کوئی بہتان لگائے تو صحیح، میرا محمد میں خود گواہ ہوں۔ بے شک بے شک۔ لگائے تو صحیح، کیوں؟ اس لیے کہ تو میرا پیغمبر میرا گواہ ہے، تو ہر آدمی اپنے وکیل کا دفاع کرتا ہے، میرا محمد تیرا دفاع کرنا میرے ذمہ ہے، میری توحید کا دفاع کرنا تیرے ذمہ، تیرے وجود کا دفاع کرنا میرے ذمہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے اللہ کریم نے پیغمبر کی ضمانت لی ہے واللہ یعصمک من الناس، میرا نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں میں نے بھیجا ہے۔
میں حفاظت کرنا تیری بھی جانتا ہوں، میں تیرے معجزات کی حفاظت اور تیری کتاب کی حفاظت کرنا بھی میں خدا جانتا ہوں۔ میرا نبی یہ نہ سمجھنا تیری حفاظت، تیری کتاب کی حفاظت، واہ واہ ماشاء اللہ، تیری جماعت کی بھی میں خدا ہمیشہ حفاظت کرتا رہوں گا۔ اللہ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے میری توحید کی حفاظت کرنی ہے، واہ واہ کہ میرا پیغمبر تو میرا گواہ، میں تیرا گواہ ہوں، نہ تو خدا کی گواہی میں شک ہے نہ محمد کی شہادت میں شک ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اشہد، اللہ گواہ رہے، اللہ کو گواہ رہے، اللہم اشہد انی قد بلغت، یا اللہ گواہ ہو جا میں نے تیری گواہی کو بیان کر دیا۔ اللہ میں نے نہ رات نہ دن دیکھا، نہ اندھیرا سویرا، نہ گرمی سردی، نہ شدت، نہ برادری، نہ قبیلہ، نہ خاندان۔ اللہ اللہم اشہد انی قد بلغت، یا اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے وہ تیری گواہی بیان کر دی، میں نے دنیا کے سامنے تیری شہادت دے دی ہے۔ او قرآن مقدس میں سینکڑوں کے حساب سے گواہیاں ہیں، 500 کے قریب اللہ نے محمد سے گواہی دلوائی ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا پہ میرا پیغمبر یہ بھی گواہی دے، یہ بھی گواہی دے، یہ بھی گواہی دے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے میرا پیغمبر میں نے بھیجا ہی تمہیں گواہی دینے کے لیے، بے شک ارسلناک شاہداً۔ پھر جو تیری گواہی کو میرا پیغمبر قبول کرتا جائے گا، اللہ جو تیری شہادت کو، تیری گواہی کو جو قبول کرتا جائے گا، ان کے ایمان کی شہادتیں بھی میں خدا خود دیتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جو سبحان اللہ، تیری شہادت کو قبول کرے گا، فرمایا ان کے ایمان کی گواہیاں بھی میں خدا خود دوں گا میرا پیغمبر۔ کیا یہ کوئی کم اعزاز ہے؟ اللہ کب گواہی دے گا؟ فرمایا جب تو میرے محمد کی شہادت کو قبول کرے گا۔ بے شک بے اگر شک، میرے پیغمبر کی شہادت کو قبول کرتا جا، تیرے ایمان کی گواہیاں میں خدا عرش برین پہ دیتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو جس کے ایمان کی شہادت اللہ دے، کیا ان لوگوں کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، وہ صحیح سچ بول رہا، جاگ کے ذرا، جن کے ایمان کی شہادت اللہ دے، کیا ان کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، پھر بھی جو شک کرے اس کے ایمان میں شک ہوتا ہے، محمد کے صحابہ کے ایمان میں شک نہیں ہوتا، نہیں ہے۔ بے شک، اس لیے کہ اللہ نے گواہی، چلو اگر کوئی لوگ دیتے، مولوی دیتے، پیر دیتے، عامت الناس دیتی، تو آدمی کہتا تھا کہ گنجائش ہو سکتی، لیکن اگر اللہ گواہی دے اللہ اللہ پھر ان کے ایمان میں شک ہو سکتا نہیں ہے، نہیں ہے۔ پھر جو اللہ کی گواہی کو قبول کرنے والا ہے وہ پھر ان کے ایمان میں شک کر سکتا نہیں ہے، وہ عیب اور تنقید کر سکتا نہیں ہے، نہیں ہے۔ فرمایا شاہدن، میرا پیغمبر تو نے میری گواہی دینی ہے۔ ابتدائی زمانے میں جب لوگ، آپ پچھلے جمعے پہ سن کے آئے ہو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیف اسلم، کیسے وہ ایمان لے کے آئے۔ اب صحابہ کرام، پیغمبر کی جو سیرت ہے، سیرت کبھی بھی آدمی دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو محمد کی سیرت کو اس طریقے سے بیان کر سکے جس طرح بیان کرنے کا حق ہے۔ نہیں آیا، بے شک بے شک، قیامت تک کوئی بھی پیغمبر کی سیرت بیان کر سکتا نہیں ہے، اور پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے نمونہ ہے، بے شک بے شک، تو محمد کی زندگی کے ایک ایک منٹ، ایک ایک ایام، گھنٹے، لمحات، ساعات صحابہ کرام نے محفوظ کر کے رکھے۔ بے شک بے شک، قیامت تک بھی آدمی بیان کرے تو پیغمبر کی سیرت بیان کر سکتا نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہم تو چند چیزیں بیان کرتے ہیں جو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پیغمبر کی سیرت اور صورت جو ہے پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، بے شک بے شک، اور پیغمبر کی سیرت تب مکمل ہوتی ہے، مکمل تو ہو ہی نہیں سکتی، بیان تب ہوتی ہے
جب محمد کی سیرت کو اپنانے والے لوگوں کا ذکر کرو گے تو پیغمبر کی سیرت ظاہر ہوگی. پیغمبر کی سیرت پہ ساتھ ساتھ عمل کرنے والے کون ہیں، کیسے کیسے عمل کیا، کیسے کیسے ایمان لے کے آئے. سبحان اللہ. ایک ایک صحابی کا ایمان لانا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا، کتنے صحابہ کرام، اور ہر ایک صحابی جو بھی ایمان لے کے آئے ہیں ان کو اللہ کریم نے کوئی الگ طریقے سے ہر کسی کی رہنمائی کی ہے. بے شک بے شک. لیکن پیغمبر کا وجود ایسا ہے، اگر ایک آدمی ایمان نہیں بھی لے کے آیا نا تو اگر وہ محمد کے چہرے کی طرف دیکھ لے، تنہائی میں جا کے اس کا ضمیر یہ کہنے پہ مجبور کر دیتا ہے واللہ انہ لصادق، اللہ کی قسم محمد ہے تو سچا. بے شک بھائی. بھائی یہ جو لوگ تھے کافر، تنہائی میں ان کی محفلیں دیکھو تاریخ میں محفوظ ہیں. یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ولید، یہ اخنس، یہ حارث، یہ طلاتلہ، یہ امیہ بن الصلت، یہ سارے تنہائی میں اندھیرے میں جا کے نبی علیہ السلام کا کان لگا کے قرآن سنتے تھے. سبحان اللہ. کہتے تھے اللہ کی قسم ہے تو سچا. لیکن اگر مان جائیں تو سارا برادری ختم، چدراہٹ ختم، وزارت ختم. یعنی اللہ کریم نے فرمایا میرا نبی اگر یہ نہیں گواہی دیتے تیری نبوت کی ضد کی وجہ سے آ کے تو پرواہ نہ کر، ایک ایک لمحے کے اوپر میں خدا تیری گواہی ضرور دیتا رہوں. اللہ اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی کے اوپر ہیں، آپ گزر رہے تھے. ابو جہل جو بڑا کافر ہے یہ وہاں پہ بیٹھا تھا. اس نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، وسب وشتم، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا. عبداللہ ابن جدعان اس کی باندی جو ہے وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ردہ. یہ تو پیغمبر کا حلم، صبر، بردباری ہے. اس نے غلیظ کلمات استعمال کیے، گالیاں دی، سب و شتم کیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب دیا. قرآن کا بھی حکم کیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ سلام دعا والا نہیں، یہ اعراض والا سلام ہے. فرمایا جب کوئی جاہل لوگ بات کریں ان سے جدائی اختیار کرو. قالوا سلام، جاؤ بھائی، تمہارا دین تمہارے ساتھ، تمہارا مذہب تمہارے ساتھ. لیکن پیغمبر کا تو حلم، بردباری، صبر جو ہے وہ ساری دنیا سے بڑھ کے ہے. تو ابو جہل نے گندی زبان استعمال کی، لیکن نبی علیہ السلام خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو نبی علیہ السلام خاموشی کی حالت میں، آپ نے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ مجھے ابو جہل نے آج گالیاں دی ہیں، مجھے برا بھلا کہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے. تو عبداللہ ابن جدعان رضی اللہ عنہ، اس کی جو باندی ہے، اس نے یہ منظر دیکھا. اس نے کہا کمال ہے محمد کے صبر کا. اس نے کہا اتنی دیر ابو جہل گندی زبانیں استعمال کرتا رہا، گندے کلمات استعمال کرتا رہا، برا بھلا کہتا رہا، سب و شتم کیا، لیکن عبداللہ ابن جدعان کی باندی لونڈی وہ کہتی ہے اللہ کی قسم اگر اس مقام پہ کوئی اور ہوتا تو ابو جہل کی پہلی گالی کے اوپر بھی اس کا منہ توڑ دیتا، اس کا جواب دے دیتا. لیکن وہ یہ بات کر کے کہتی اللہ تو محمد پہ رحمت نازل کر. آمین آمین اللہم آمین. کہ جہاں پہ ساری دنیا کا صبر ختم ہوتا ہے محمد کا صبر وہاں سے شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے اللہ کریم نے پہلے محمد کو حکم دیا فاصبر صبرا جمیلا، سبحان اللہ. فاصبر صبرا جمیلا، میرا پیغمبر صبر بھی کرنا ہے جمیل.
اللہ اور کیا وَہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، میرا پیغمبر ان کو چھوڑنا بھی ہے تو جمیل طریقے سے۔ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ میرا پیغمبر جتنے بھی غم آنے لگے، یہ لوگ گالیاں دینے لگے، تو نے اپنے اندر رکھنا ہے، باہر کسی غیر کے سامنے ظاہر کرنا۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، میرا پیغمبر تو نے جمیل صبر کرنا ہے۔ قلق والا بلا شکوہ و بلا شکایا، اس غم کا اظہار کسی غیر کے سامنے نہیں کرنا، تو نے میرے سامنے کرنا ہے۔ کیوں؟ میں خدا تو اسمع و ارا، میں دیکھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں میرا پیغمبر، اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کسی غیر کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو میرا گواہ ہے، میں تیرا گواہ ہوں۔ بے شک بے شک، اس لیے میرا پیغمبر فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ تو عبداللہ ابن جدان کی باندی نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ شرم و حیا والا پیغمبر ہے، ادھر سے وہ گندی زبان استعمال کرتا ابو جہل، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں اپنا چہرہ مبارک نیچے کر کے بڑے آرام سے اس کی گالیاں سنتے رہے۔ وما ردہ، نبی علیہ السلام نے کوئی جواب دیا نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن جدان کی باندی جو ہے وہ محمد کی طرف دیکھ کے رونے بھی لگی، کہنے لگی اللہ تو نے کتنا حلم رکھا ہے محمد میں، تو نے کتنا صبر رکھا ہے محمد میں۔ یہ تو عرب لوگ ہیں، یہ تو گرم طبیعت کے مالک ہیں، یہ تو سخت سنگلاخ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ تو کھجور استعمال کرنے والے لوگ ہیں، ان کے مزاج میں سختی ہے، ان کی طبیعت میں بڑی سختی ہے، بڑی شدت ہے، بڑا غضب ہے۔ اور لمبا زمانہ یہ لوگ لڑائیوں میں لڑتے رہے، اللہ یہ تو سخت علاقہ ہے، سنگلاخ پہاڑ ہیں، اے اللہ محمد الرسول اللہ کی طبیعت میں تو نے کیسے نرمی بھر دی ہے، اتنے مزاج کے اندر اتنا تلین ہے، طبیعت میں اتنا تلطف ہے، اتنی نرمی ہے، اتنی عاجزی ہے، اتنا حلم ہے، بردباری ہے، صبر ہے۔ اللہ میں تو حیران ہوں محمد کی طبیعت پہ کہ ابو جہل مسلسل گالیاں دیتا ہے اور محمد الرسول اللہ اس کا جواب بھی دیتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے ہیں، مطاف سے گزر کے دار ارقم کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے۔ حضرت امیر حمزہ کا معمول یہ تھا کہ جب شکار سے واپس آتے سب سے پہلے بیت اللہ میں آتے، پھر اپنے گھر واپس جاتے۔ اللہ اللہ، صفا سے گزرتے ہوئے یوں نیچے مطاف میں پہنچے تو عبداللہ ابن جدان کی باندی آ کے کہنے لگی کے بارے میں، اس محمد الرسول اللہ کے بارے میں، اس صادق اور امین کے بارے میں، اس گلگلشن لا فتح کے بارے میں، اس جوہر انما کے بارے میں، اس احمد مجتبی کے بارے میں، اس حبیب خدا کے بارے میں، محمد مصطفیٰ کے بارے میں، سید الکونین کے بارے میں، جو امین ہے، جو صادق ہے، جو شاہد ہے، جو مبشر نذیر دائی سراج منیر ہے، اس کے بارے میں واللہ انی سمعت، آج میں نے برے الفاظ سنے ابو جہل کے زبان سے، لیکن اللہ کی قسم ما رد ابن اخیک، تیرے بھائی کے بیٹے بھتیجے نے کوئی جواب بھی دیا نہیں ہے۔ اسی طرح خاموشی کے ساتھ سن کے واپس چلے گئے۔ جس وقت اس نے چند باتیں بتائی امیر حمزہ کو، حضرت امیر حمزہ بھی اسلام لے کے نہیں آئے۔ اسی طرح کمان اپنے کندھے کے اوپر موجود ہے، تیر بھی پاس موجود
موجود ہے. سیدھا دوڑ کے جا کے دیکھا ہے کہ ابو جہل کدھر ہے. ابو جہل صفا پہاڑی سے اتر کے آ کے بیت اللہ شریف کے مطاف میں بیٹھ جاتا ہے. بنو مخزوم کے کچھ قریشی لوگ جو ہیں وہ بھی ابو جہل کے آس پاس بیٹھے ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ کمان تیر سے نکالی ہے, وہ قوس لے کے, وہ کمان لے کے جلدی آ کے سیدھا ابو جہل کے سر کے اوپر ماری ہے. کہنے لگا انت کلمت علی ابن اخی, او ظالم تو نے میرے محمد کو گالیاں دی ہے, تو نے میرے پیغمبر کو سب و شتم کیا ہے, تو نے میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ کو برا بلا کہا ہے. ابو جہل جو ہے وہ خاموش ہے. ساتھ بنو مخزوم کے قریشی اٹھنے لگے, کہنے لگے ہم اب امیر حمزہ کو پکڑتے ہیں. ابو جہل کہنے لگا لا واللہ, نہیں نہیں, اترکو ہو, چھوڑ دو, انی سببت علی ابن اخیہ سبن و شتمن قبیحا. کہنے لگا نہیں نہیں امیر حمزہ کو چھوڑ دو, آج اس کے بھتیجے کو میں نے بڑی دیر گالیاں دی ہے, بڑی لمبی گالیاں دی ہیں, گندی گالیاں دی ہیں. سبن و شتمن قبیحا, بڑا میں نے برا بلا کہا ہے, لیکن اس کے بھتیجے نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. ابو عمارہ کو چھوڑ دو, کوئی آدمی اس کو روکے نہیں. کمان مار کے فشج راسہ, ابو جہل کا سر پھٹ گیا ہے. تو امیر حمزہ کہنے لگے کیا تو نے میرے بھتیجے محمد کو اس لیے گالیاں دی ہیں کہ آج اس کا والد کوئی نہیں, کہ آج اس کا قبیلہ اس کے دور ہے, آج اس کے رشتہ دار اس کے مخالف ہیں, تو نے میرے بھتیجے محمد کو اکیلا سمجھا ہے. واللہ انہو نبی, میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے. تو بنو مخزوم والے لوگ کہنے لگے حل انت سبوت, کیا تو بھی سابی ہو چکا ہے, کیا تو بھی سابی ہو چکا ہے, کیا تو نے بھی محمد کا مذہب قبول کیا ہے. تو امیر حمزہ فرماتی ہے ان استبان لی فلم تمنعونی, اگر کوئی چیز واضح ہو جائے تو کوئی دنیا کی طاقت مجھے منع کرنے والی نہیں ہے. ابو جہل کا سر پھاڑ کے پھر حضرت امیر حمزہ نے وہاں پہ اعلان کیا, کہنے لگے او لوگو سن لو, اللہ کی قسم دین مذہب اپنی جگہ پہ, اگر کسی بندے نے میرے بھتیجے محمد کو گالی دی, میں امیر حمزہ اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا, کبھی بھی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. جس بندے نے بھی میرے سامنے یا بیت اللہ شریف حرم کے علاقے میں کسی نے میرے محمد کو گالی دی, اگر میرا محمد میرا بھتیجا ہے, اگر اس کا والد کوئی نہیں, تو میں والد سے زیادہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں محمد الرسول اللہ پہ. تو حضرت امیر ابھی یہ اسلام نہیں لے کے آئے, لیکن محبت جو ہے وہ حسب اور نسب کی پیغمبر کے ساتھ ہے. تو حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں اتنی دیر میں مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے. فرمایا میں کچھ دیر کے لیے گھر چلا گیا. جب میں گھر گیا تو فوری شیطان نے حملہ کیا, شیطان نے وسوسے ڈالے. شیطان نے آ کے ان کے ذہن میں بات ڈالی, کہنے لگا یا ابا عمار, تم تو سردار آدمی ہو, اس دین سے بہتر یہ تھا کہ تو مر جاتا. خیر لک ان تموت, تیرے لیے بہتر یہ ہوتا کہ تو محمد کا دین قبول کرنے سے پہلے مر جاتا. اترکت دین آبائک, کیا تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا؟ یہ سارے عربوں میں تیری بڑی بے عزتی ہوگی, سب لوگ تیرے اوپر طعن و تشنیع کریں گے کہ تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, جس باپ دادا کا ہمیشہ دفاع کرتے رہے ہو, آج تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں شیطان نے میرے اوپر بڑا حملہ کیا اور یہ وسوسے اس نے میرے دل میں ڈالے. آدھی رات کا ٹائم ہوا تو میں نے کہا یہ کیا میرے دل میں وسوسے اتنے زیادہ ہیں, میں جاتا ہوں بیت اللہ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو مہربانی کر کہ اگر دین حق محمد کا سچا ہے تو پھر میرا سینہ محمد کی محبت کے لیے کھول دے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امیر حمزہ فرماتے آدھی رات ہوئی تو بیت اللہ شریف میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرنے لگے. اللہم ان کان رشدا اللہم ان کان رشدا فاجعل تصدیقہ فی قلبی وإلا فاجعل لی مما وقعت فیہ مخرجا. سبحان اللہ. اللہم ان کان رشدا. وہ لفظ ذرا دیکھنا، ہدایت نہیں مانگی، رشد مانگا ہے. پچھلے جمعے پہ میں نے آپ کو معنی سمجھایا تھا کہ نہیں، ہدایت اور رشد میں کیا فرق ہوتا ہے. اللہ سمجھ یاد ہے کہ بھول گئے؟ یاد ہے. اللہم ان کان رشدا فاجعل تصدیقہ فی قلبی وَإِلَّا فَجْعَلْ لِي مِمَّا وَقَعْتَ فِيهِ مَخْرَجًا. بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے محمد کا چچا سید الشہداء امیر حمزہ 9 چچاؤں میں سے سب سے زیادہ شکل ملتی ہے پیغمبر کے والد سے تو امیر حمزہ سید الشہداء کی. تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا انت سنو ابی، او میرا چچا تو میرے باپ کے چہرے کی پگڑی اور رونق ہے. جس وقت مجھے اپنا والد یاد آتا ہے تو میں اپنے چچے امیر حمزہ کو دیکھ لیتا ہوں. والناس اخبرونی، لوگوں نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے والد کے ساتھ بالکل شبیہ ملتی ہے تو تمہارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ملتی ہے. تو سیدنا امیر حمزہ بیت اللہ شریف میں دعا کر رہے ہیں اللہم ان کان رشدا فاجعل تصدیقہ فی قلبی وإلا فاجعل لی مما وقعت فیہ مخرجا. اے اللہ اگر محمد الرسول اللہ رشد پہ ہیں تو اللہم اللہ میرے دل کو مائل کر اسی محمد الرسول اللہ کی طرف، اسی رشد کی طرف، اسی ہدایت کی آخری سیڑھی کی طرف. اللہ اسی اپنی معرفت کی طرف میرا دل بھی مائل کر دے. میرے دل کے اندر وہ تصدیق ڈال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور دعوت اور تبلیغ گواہی والی. یا اللہ اگر اللہ وہ دین رشد کوئی نہیں، اگر وہ ہدایت والا دین کوئی نہیں تو کیا کر، اگر یہ نہیں کہا وَإِلَّا فَجْعَلْ لِي مِمَّا وَقَعْتَ فِيهِ مَخْرَجًا. اے اللہ جلدی کر، جو میرے سینے کے اندر میرے دل میں جو وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے، جو مجھے برادری کی طرف سے بھٹکایا جاتا ہے، قبیلے کی طرف سے بھٹکایا جاتا ہے، آباء و اجداد کے دین مذہب کی مجھے تان و تشریح دی جاتی ہے، اے اللہ جو میرے سینے میں وسوسے ہیں ان کو بھی میرے دل کے اندر سے نکال دے، میرا سینہ دل جو ہے وہ صاف کر دے. ان کان رشدا فاجعل تصدیقہ فی قلبی. سبحان اللہ. حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں میری رات بیت گئی دعائیں کرتے کرتے، اللہ کی قسم ابھی سحری فجر کا ٹائم ہونے لگا. حتی خرج الوساوس من قلبی. سبحان اللہ. ابھی میں بیت اللہ شریف میں دعا میں نے ختم کی ہے تو میں نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے وہاں پہ بیت اللہ شریف میں. تو میرے دل کے اندر جتنے بھی وسوسے تھے، جتنے بھی تصورات تھے، تخیلات تھے، خیالات تھے، وہ 2 باپ دادے کا دین مذہب یاد کروایا جا رہا تھا شیطان کی طرف سے. حتی خرج الوساوس من قلبی. سارے وسوسے جو ہیں میرے دل سے نکل گئے. جس وقت نکل گئے تو میں جلدی سے صبح ہوتے محمد الرسول اللہ کی طرف چل پڑا. چلتے چلتے میں اسی مقام پہ پہنچا جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. میں نے جاتے ہی جا کے کہا او میرا بھتیجا انی شہدت انک لصادق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واللہ انی شہدت انک لصادق شہادت المصدق والعارف. او میرا بھتیجا اللہ کی قسم ہے تیری گواہی سچی ہے.
تیری گواہی سچی ہے، جس کی تو نے گواہی شہادت دی ہے وہ بھی مصدق ہے، وہ بھی سچا ہے۔ انی شہدت انک لصادق شہادت المصدق والعارف۔ او اللہ کے پیغمبر، میں تمہاری صداقت کی گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا دین بھی سچ ہے، تیری دعوت بھی سچ ہے، تیری شہادت بھی سچ ہے، تیری تبلیغ بھی سچ ہے، تیرا وعظ بھی سچ ہے، تیرا ذکر بھی سچ ہے، تیری کتاب بھی سچ ہے اللہ کے رسول، تیرے بول بھی سچے، تیرے قول بھی سچے، تیری دعوت تبلیغ پیام بیان بھی سچ ہے، تیرا ذکر قول حکم بھی سچ ہے، تیری کتاب بھی سچ ہے، تیری نبوت بھی سچ ہے، تیری رسالت بھی سچ ہے۔ اے میرا اللہ کا پیغمبر، میرا بھتیجا محمد، شہدت انک لصادق، شہدت انک لصادق، تین گواہیاں دی ہے یہاں کے اوپر، تین تاکیدیں پیدا کی ہیں۔ شہدت، میں گواہی دیتا ہوں، انا تحقیق کے لیے، کا ضمیر خطاب کے لیے، لا صادق کے اوپر لام پھر تاکید کے لیے آئی ہے۔ تین تاکیدیں کر کے امیر حمزہ نے گواہی دی ہے۔ شہدت انک لصادق، معنی کیا نکلتا ہے؟ او اللہ کے رسول، تم تو نبوت سے پہلے بھی صادق تھے۔ شہدت انک لصادق، میں گواہی دیتا ہوں آپ تو نبوت سے پہلے بھی صادق تھے، نبوت کے بعد بھی صادق ہیں۔ آپ نبی ہیں تو صادق ہیں، رسول ہیں تو صادق ہیں، امین ہیں تو صادق ہیں، مبلغ ہیں تو صادق ہیں، قائد ہیں تو صادق ہیں، امین ہیں تو صادق ہیں، حلیم ہیں تو صادق ہیں، صابر ہیں تو صادق ہیں، واعظ ہیں تو صادق ہیں، بشیر ہیں تو صادق ہیں، رسول ہیں تو صادق ہیں، امین ہیں تو صادق ہیں، نذیر ہیں تو صادق ہیں، مصدق ہیں تو صادق ہیں۔ میرے پیغمبر، او اللہ کے رسول، اگر آپ سراج منیر ہیں تو صادق، بدر منیر ہیں تو صادق، نور حلتا ہے تو صادق، برج حلتا ہے تو صادق، جوہر انما ہے تو صادق، احمد مجتبی ہے تو صادق، رسول مرتضی ہے تو صادق، نبی المصطفیٰ ہے تو صادق، مجتبی ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، نور الہدا ہے، کہف الورا ہے، بلغہ فی درجۃ العلا ہے، مقامہ جنت الماوا ہے، سفرہ سدرۃ المنتہا ہے، رسول مبین ہے تو صادق، رسول متین ہے تو صادق، نبی کریم ہے تو صادق، مبلغ ہے تو صادق، دائی ہے تو صادق، بیان کرنے والے ہیں تو صادق، شاہد ہے تو صادق، بشیر ہے تو صادق، نذیر ہے تو صادق، دائی ہے تو صادق، محمد ہے تو صادق، احمد ہے تو صادق، قاسم ہے تو صادق، مجتبی ہے تو صادق، مصطفیٰ ہے تو صادق، مرتضیٰ ہے تو صادق، رسول امین ہے تو صادق، نذیر سراج مدیر ہے تو صادق، برج حلتا ہے تو صادق، پوری دنیا کا صحرا اور تاج پیغمبر ہے تو صادق، ساری دنیا سے اعلیٰ شہنشاہ نبوت میں تو صادق، سارے نبیوں کا امام ہے تو صادق، سارے رسولوں کا قائد ہے تو صادق، پوری دنیا کا آخری نبی ہے تو قائد، محمد الرسول اللہ، تالی قرآن ہے تو صادق، مبین فرقان ہے تو صادق، ہادی زمان ہے تو صادق، حاضر ملت ہے تو صادق، دائی وحدت ہے تو صادق، رحمت بارہ ہے تو صادق، ذاتی اتشاں ہے تو صادق، صدرت المنتہا کا مسافر ہے تو صادق، جس کے معجزات ساری دنیا سے اعلیٰ ہیں، جس کے معجزات سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، صاحب قرآن ہے تو صادق، مبلغ فرقان ہے تو صادق، قرآن کا قاری ہے محمد تو صادق ہے، سارے رسولوں کا امام ہے تو صادق ہے، اللہ کریم کا محبوب ہے تو صادق ہے، سارے رسولوں کا خاتم الرسل ہے تو صادق ہے، امام الرسل ہے تو صادق ہے، رسول ثقلین ہے تو صادق ہے، رسول کونین ہے تو صادق ہے، سید الکونین ہے تو صادق ہے، ابی محمد الحسن والحسین ہے تو صادق ہے، امام الشرکین والغربین فی الدارین والحالین ہے تو صادق ہے، رسول ثقلین ہے تو صادق ہے، امام الشرکین والغربین ہے تو صادق ہے، نبی مصطفیٰ ہے تو صادق ہے، ساری دنیا سے اعلیٰ ہے تو صادق ہے، صورت میں اعلیٰ ہے تو صادق ہے، سیرت میں اعلیٰ ہے تو صادق ہے، نبوت میں اعلیٰ ہے تو صادق ہے، رسالت میں اعلیٰ ہے تو صادق ہے، امامت میں اعلیٰ ہے تو سیاست صادق ہے، قیادت میں اعلیٰ ہے تو صادق ہے، خطابت میں اعلیٰ ہے تو صادق ہے، فصاحت بیان میں، طلاقت لسان میں، حکمت لقمان میں، بیان قرآن میں، مبین فرقان میں اعلیٰ ہے تو صادق ہے،
جو اپنی خطابت نبوت کی عادت عدالت رفعت عبادت سجادت میں اعلیٰ ہے تو صادق ہے. سارے انبیاء میں سے اعلیٰ ہے محمد الرسول اللہ. وانت امین اللہ شہدت انک لصادق. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں شہدت انک لصادق شہادت المصدق والعارف. اللہ کے پیغمبر جو آپ گواہی لے کے آئے ہو جو آپ شہادت لے کے آئے ہو اس کی آپ مصدق بن کے آئے ہو معرفت رکھنے والے ہو. اللہ کے پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں پہلے محمد کی صداقت کا اعلان کیا ہے پھر محمد کی نبوت کا اعلان کرنے لگا کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. او اللہ کے پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کریم کی وحدانیت کی کہ اللہ کریم کی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں ہے علم کمال میں کوئی شریک قدرت میں کوئی شریک اس کی رفعت میں کوئی شریک اس کے جلال میں کوئی شریک اس کے متعال ہونے میں کوئی شریک اس کی سماعت میں کوئی شریک اس کی بصارت میں کوئی شریک اس کے علم میں کوئی شریک اس کی خبیر ہونے میں کوئی شریک اس کے داتا ہونے میں کوئی شریک اس کے دعاؤں کے سننے میں کوئی شریک لا شریک لہ. اللہ کے پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کریم کی ذات میں کوئی شریک. تو ففرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوئے. نبی علیہ السلام خوش ہوئے کہ میرا چچا امیر حمزہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. تو فکبر نبی علیہ السلام نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا ہے صحابہ کرام نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا ہے. تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں بلند آواز سے ذرا لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. فرمایا میرا چچا بھی زمانہ قریب کا لوگ زیادہ مخالف ہیں ابھی برملا اعلان کر سکتے. حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں نہیں نہیں اللہ کے پیغمبر میں ذرا کافروں کو بتا کے آ جاؤں. مجھے انہوں نے کہا حل انت سبوت کیا تو صابی ہو چکا ہے الیاذ باللہ تو بے دین ہو چکا ہے. فرمایا اللہ کے نبی میں نے بتا کے آنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا بھی ٹھہر جاؤ جس کو بتانا تھا اس کو پتہ لگ چکا ہے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں پھر امیر حمزہ نے صحابہ کرام کے مجمع میں چند اشعار کہے. خود حضرت امیر حمزہ نے فرمایا اور اللہ کریم کی تعریف بھی کی. حمدت اللہ حین ہدی فؤادی حمدت اللہ حین ہدی فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی لدین جاء من رب عزیز لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بہم لطیفی اذا تلیت رسائلہ علینا اذا تلیت رسائلہ علینا تہدر دمع ذل بالحسیب جاء الرسائل احمد من هداها جاء الرسائل احمد من هداها بآیات مبینۃ بالحروف وفینا احمد مصطفیٰ رفینا مطاع احمد مصطفیٰ فینا مطاع احمد مصطفیٰ فینا مطاع فلا تغشوه بالقول العنیف الا واللہ لا نسلمه لقوم ولما نقض بهم بالسیوف. امیر حمزہ کہنے لگے او لوگوں میں حمد کرتا ہوں اللہ کریم کی. حمدت اللہ حین ہدی فؤادی
اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دل کو محمد کے قدموں میں لا کے رکھا ہے سبحان اللہ الی الاسلام والدین الحنیفی، اے اللہ کہ تو نے مجھے اسلام کی طرف راغب کیا ہے، دین حنیف، وہ یکسوئی والا دین، ابراہیم پیغمبر والا، ملت ابیکم ابراہیم ولکن کان حنیفا مسلما۔ تو کہنے لگے یہ دین کہاں سے آیا ہے؟ للدین جاء من رب عزیز، یہ پہلے لمحات ہیں جو امیر حمزہ نے پہلے اشعار بولے ہیں اسلام لانے کے چند لمحے بعد، کہنے لگے لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بہم لطیف، اور لوگوں یہ جو دین آیا ہے اس غالب رب کی طرف سے، بے شک اس غالب کی طرف سے آیا ہے، خبیر بالعباد بہم لطیف، ساری دنیا کا لطف اور کرم جہاں پہ ختم ہوتا ہے اللہ کریم کی لطافت والی صفتیں وہاں سے شروع ہونے لگتی ہیں۔ یہ اللہ کریم کا کرم اور لطف ہے کہ اللہ کریم نے مجھے دین حنیف کی طرف اللہ کریم مجھے لے کے آئے ہیں، دین توحید کی طرف لے کے آئے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو کہنے لگی ذات لیت رسائلہ علینا، سیغہ مجہول کا کہتے ہیں اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذل بالحسیب، کہتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جب قرآن کی ایک ہی تلاوت ابھی سنی امیر حمزہ نے، کہتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اذا تلیت علینا اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذل بالحسیب، اللہ کی قسم جو دانا بندہ ہے، جو عقل مند بندہ ہے، قرآن کو سمجھنے والا، جب تلاوت کی جاتی ہے اس کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں، اس کی آنکھیں تو رونا شروع کر دیتی ہیں۔ یہاں پہ اشعار میں ایک جملہ کہا تولیت رسائلہ علینا، جب ہمارے اوپر پڑی جاتی ہیں آیات قرآن کی۔ اب ذرا قرآن کی دوسری آیتیں دیکھ، اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا، صحابہ کی صفت دیکھ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جس وقت ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں سبحان تو اللہ کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، سبحان اللہ، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یبکون ویزیدہم خشوعا، ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تولیت علیہم، جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو امیر حمزہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ رَسَائِلُهُ عَلَيْنَا، تولیت جب تلاوت کی جاتی ہیں، صیغہ مجہول کا فاعل مقدر ہے، او پوچھا گیا تلاوت کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، او تلاوت کرنے والا کون ہے؟ کس نے تلاوت کی؟ امیر حمزہ، جس نے تیری آنکھوں سے پانی جاری کروا دیا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ رَسَائِلُهُ عَلَيْنَا، کہنے لگا یہ میری کیفیت نہیں ہے صرف، تحدر دمع ذل بالحسیب، جو کوئی عقل مند دانا زیرک آدمی ہے وہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے والا، جس طرح میں امیر حمزہ کی آنکھوں سے آنسو آئے ہیں اسی طرح اللہ کی قسم ہر عقل مند آدمی کی آنکھیں رونا شروع کر دیتی ہیں جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پوچھا کہ وہ تلاوت کون ہے کرنے والا؟ وہ یہ میسج، یہ رسائل، یہ رسالے کس کے اوپر لائے ہیں، کس کے اوپر آئے ہیں؟ کہنے لگے رسائل جاء احمد من ہداہا، رسائل جاء احمد من ہداہا بآیات مبینۃ بالحروف، کہنے لگے یہ سارے رسالے، یہ سارے گواہیاں، یہ
ساری شہادتیں، یہ پوری کتاب جو ہے نازل ہوئی محمد پہ، بے شک محمد الرسول اللہ لے کے آئے ہیں۔ جب وہ تلاوت کرتے ہیں، پھر قرآن جیسی کتاب ہو، پھر تالی تلاوت کرنے والا قاری القرآن محمد الرسول اللہ ہو، تو پھر فرمایا یبکون، پھر لوگ رونا شروع کرتے ہیں، تحدر دم ذل بالحسیبی، پھر ان کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں، وہ لوگوں یہ تلاوت کرنے والا محمد الرسول اللہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ محمد مصطفیٰ رسول فینا مطاع، سبحان اللہ، و احمد رسول مصطفیٰ فینا مطاع، فلا تغشوہ بالقول العنیف۔ او لوگو سن لو، تم ساری زندگی باتیں کرتے رہو، اللہ کی قسم محمد کی آواز کو کوئی بھی دبا سکتا نہیں ہے۔ او تم جتنے مرضی تیر لگاتے رہو، باتیں چھوڑتے رہو، کبھی بھی محمد کی آواز دب نہیں سکتی۔ یہ آواز ابھر کے رہے گی، یہ آواز اٹھ کے رہے گی۔ او مکے والو سن لو، فلا واللہ لا نسلمہ لقوم ولما نقض بہم بالسیوف۔ اور تم کہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ کو ہم نے ختم کر دینا ہے، اللہ کی قسم میں امیر حمزہ آج تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں، محمد کیا تم کہتے ہو پیغمبر ہمارے حوالے کرو، اللہ کی قسم جس زمین پہ محمد چلا ہے، محمد کے نے جوتا پہنا ہے، اس جوتے کے نیچے جو پتھر آیا ہے، اس پتھر کے ساتھ جو ذرات لگے ہیں، وہ ذرے بھی ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ محمد کی باتیں کیسے کرتے ہو؟ فلا واللہ لا نسلمہ لقوم ولما نقض بہم بالسیوف۔ اللہ کی قسم سن لو مکے والو، ہماری تلواریں خون سے رنگ جائیں، ہمارے قطرے نکل جائیں، ہماری جانیں چلی جائیں، ہمارے جسم کے ذرات بکھر جائیں، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں، ہماری بیٹیاں یتیم ہو جائیں، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں، ہمارا جان ختم ہو جائے، ہمارا مال ختم ہو جائے، ہمارا وطن ختم ہو جائے، ہم ہر چیز قربان کریں گے، محمد کو کانٹا بھی نہیں چبھنے دیں گے۔ یہ پہلی دفعہ اعلان کر رہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ شاہداً، میرا محمد میں نے تمہیں اپنی گواہیاں دینے کے لیے بھیجا ہے، بے شک، تیری نبوت کی گواہیاں میرے ذمے، میری توحید کی گواہیاں تیرے ذمے، تو میری توحید کی گواہیاں دیتا رہے میرا پیغمبر۔ تو فرمایا جو جو تیری شہادت کو قبول کرے گا ان کے ایمان کی گواہی بھی میں خدا خود دوں گا۔ کیسے؟ اللہ فرماتی ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، سبحان اللہ، میں گواہی دیتا ہوں جنہوں نے تیری شہادت کو قبول کیا ہے، ان کے ایمان کی شہادت میں خدا دیتا ہوں کہ ان کے ایمان میں شک نہیں ہے۔ وآخر دعوانا